اصل کامیابی فلاح ہے، اور سورہ جمعہ آیت نمبر 10 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور ذکر کرتے رہو اللہ کا کثرت سے تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ اس میں کامیابی کے لیے شرط کیا دی گئی ہے کہ فلاح نصیب ہوگی جب تم اللہ کا ذکر کرتے رہو گے۔ ذکر کیا ہوتا ہے؟ یاد ہوتی ہے۔ ذکر دل کی زندگی ہے اور اس کا ٹھکانہ دل ہی ہوتا ہے، چاہے کم کیا جائے یا زیادہ کیا جائے۔ ذکر کا اپوزٹ ہوتا ہے غفلت، یا تو دل جاگتا ہے بیدار ہوتا ہے یا غافل ہوتا ہے سوتا ہے۔ تو دو میں سے ایک حال میں دل رہتا ہے۔ ذکر کرو تاکہ دل زندہ رہے، کیونکہ اگر دل زندہ رہے گا، جس طرح خون سے دل زندہ رہتا ہے، پمپ کرتا ہے، اسی طرح زندگی جو ہوتی ہے قائم و دائم، اس میں رنگ تب رہتا ہے جب دل زندہ رہے، اور دل زندہ ذکر سے ہی رہتا ہے۔ یہاں کہا یہ جا رہا ہے کہ بکثرت اللہ کا ذکر کیا کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ ہر کام میں اللہ کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ دنیا میں جدوجہد کرو، لیکن دنیا صرف مطمع نظر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ آخرت کی فلاح بھی مطلوب ہو۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر قدم پر تم اللہ کو یاد رکھو، اور یہی یاد اللہ کی تمہیں شیطان کے فریبوں اور فتنوں سے بچا لے گی، ورنہ شیطان تمہیں اس طرح اندھا بنا دے گا کہ تم حرام اور حلال کے اعتبار سے عاری ہو کر دنیا کے ہو کر رہ جاؤ گے، غلط اور صحیح میں تمیز کھو بیٹھو گے، اور پھر جہنم کا ایندھن ہی بن جاؤ گے۔ کیونکہ غلط کاموں میں جب انسان اس قدر آگے نکلے گا کہ وہ جہنم کا ایندھن ہی بن سکتا ہے، دنیا میں بھی ٹھوکریں کھائے گا، اور آخرت میں تو جہنم کا ایندھن ہی بن سکتا ہے جو انسان حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر زندگی بسر کرے گا۔ ہر کام میں جو ہے کچھ حدود ہوتی ہیں، اگر وہ ان کو کراس کر جاتا ہے تو اس کی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں رہتا، وہ زندگی بے فائدہ ہو کر رہ جاتی ہے۔ اور یہ حدیں کراس کرنے سے کون روک سکتا ہے؟ اللہ کی یاد، صرف اور صرف اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جو انسان کو فلاح کی طرف لے جا سکتی ہے۔ ذکر الہی کی بہت خوبصورت مثال نماز ہے، لیکن وہ ہر صورت جس میں بندہ خدا کو یاد کرے وہ ذکر الہی ہی ہے، جس میں بندے کا دل رب سے مربوط ہو، چاہے زبان سے وہ ادا کرے یا نہ کرے۔ اصل بات یہ ہے کہ قلبی اور روحانی لحاظ سے انسان اللہ سے مربوط ہو جائے۔ جب انسان اللہ سے غافل ہو تو اس کا دل خالی ہوتا ہے، وہ لاپرواہ ہوتا ہے، وہ حیران اور پریشان ہوتا ہے۔ جب وہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے، اللہ کو یاد کر لیتا ہے، تو وہ پرسکون ہو جاتا ہے۔ اب اس کا قلب بھر جاتا ہے اللہ کے نور سے، وہ سنجیدہ بن جاتا ہے، اسے قرار اور سکون مل جاتا ہے، اسے زندگی کی راہ معلوم ہو جاتی ہے، وہ اپنے منہاج سے باخبر ہو جاتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ وہ کہاں ہے، اسے کہاں جانا ہے، اس کی راہ کون سی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید ذکر الہی پر بہت زور دیتا ہے، بہت تاکید کی جاتی ہے کہ اللہ کو یاد کرو۔ چنانچہ قرآن مجید ذکر الہی میں انسان کو مصروف ترین اوقات اور حالات سے مربوط کرتا ہے، تاکہ کسی بھی مصروفیت میں انسان ذکر الہی سے غافل نہ ہو جائے۔ اس کے وہ اوقات اور حالات بھی وسیلہ یاد الہی بن جائیں، یوں انسان حالات اور اوقات کے حوالے سے بھی اللہ سے مربوط ہو جائے۔ صبح و شام کی تسبیح کرتے رہو۔ صبح و شام کے اوقات میں اللہ کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ان اوقات میں انسانی قلب اللہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے، کیونکہ ان اوقات میں انسان کے حالات دن اور رات کے اصول بدلتے ہیں، جبکہ اللہ لازوال ہے اور اس کے سوا ہر چیز تغیر پذیر اور زوال پذیر ہے۔ اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ جس ذات کو تم یاد کرتے ہو، جس کی تسبیح کرتے ہو، وہ لازوال ہونے کے ساتھ ساتھ تم پر بہت رحیم و کریم بھی ہے۔ وہی تمہاری تخلیق کرتا ہے، تمہاری بہتری چاہتا ہے، اور وہ کائنات کا بادشاہ ہے، وہ تم پر رحمت فرماتا ہے۔ اس کے ملائکہ تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، وہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے۔ اللہ بہت بلند ہے، اس کی رحمتیں بہت زیادہ ہیں۔ یہ سارے فضائل انسان کو ذکر سے حاصل ہوتے ہیں، اس لیے اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ ہر حال میں انسان پر رحم کرتا ہے، اور اس لیے اس کو یاد کرتے رہنے میں ہی فائدہ ہے۔ اللہ نور ہے، اور اللہ کے نور کے سوا جس قدر افکار و خیالات بھی ہیں وہ ظلمات ہیں۔ جب بھی لوگ اللہ کے نور سے نکلیں گے وہ تاریکیوں میں ہوں گے، جزوی تاریکی ہوگی یا کلی تاریکی ہوگی۔
یہ تاریکی صرف ایک ہی ذریعے سے دور ہو سکتی ہے کہ کسی کے دل میں نور آفتاب طلوع ہو جائے، یعنی اللہ کا ذکر ہو جائے،